وہ جلد ہی اس کے کمرے میں آ گیا تھا اور صدف کے بالکل ساتھ لگ کے کھڑا تھا۔ وہ اس جتنی لمبی نہ تھی، مشکل سے اس کے کندھے کے برابر آتی تھی۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اس کی کمر پر سرک رہا تھا۔ صدف کسمسائی اور اس کے گال دہکنے لگے۔ کیسا لگا تمہیں کمرہ؟ ندیم نے پوچھا۔ اچھا ہے، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کا کون سا کمرہ ہے؟ یہ 7 والا، اس نے کہا۔ کاش بیچ میں کوئی دروازہ ہوتا۔ ندیم نے اپنا منہ صدف کے کان کے پاس لا کر سرگوشی کی۔ صدف کا دل زور سے دھڑکا۔ کیوں؟ اگر دروازہ نہ ہوتا بیچ میں تو کیا ہوتا؟ آنے جانے میں آسانی ہوتی مجھے۔ وہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، شکر ہے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ آپ بہت بدتمیز ہو، پچھلی بار بہت بدتمیزی کی تھی آپ نے میرے ساتھ۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ پچھلی بار تو سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں، آج رات کو آ کے بدتمیزی کا مطلب سمجھاؤں گا تمہیں۔ وہ اس کے سراہی دار گردن سے بال ہٹاتے ہوئے بولا اور ہونٹ وہاں پر رکھ دیے اور کانپی اور سرخ چہرے سے ندیم کو گھورا۔ وہ دونوں پوری کلاس کے ہمراہ نتھیا گلی آ چکے تھے اور پہاڑی کے اوپر بنے ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے۔ صدف کو جو کمرہ الاٹ ہوا تھا وہ اس میں آ گئی تھی۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک طرف سنگل بیڈ پڑا تھا اور قریب ہی 2 صوفے پڑے تھے جن کے سامنے چھوٹی سی میز تھی۔ کھڑکی جنگل کی طرف کھلتی تھی، اٹیچ باتھ روم بھی موجود تھا۔ اس کے آگے کچھ دیر بعد ندیم آ گیا اور وہیں کھڑکی میں سے اس سے لگ کے کھڑا تھا۔ میں تو دروازہ بند کر کے سوؤں گی، تب کیا کریں گے آپ؟ بند کر کے نہ سونا، 10 بجے آؤں گا۔ اور پھر اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ صدف نے رخ دوسری طرف کر لیا اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ آ جانا رات کو، آؤں گا، تیار رہنا، ابھی جا رہا ہوں۔ وہ اس کی کمر کو تھپ تھپاتے ہوئے اور بولا اور باہر کی طرف بڑھا۔ صدف ہونٹ بیچے کھڑکی میں کھڑی رہی۔ اس کے وجود میں عجیب سی بے قراری پھیلنے لگی تھی۔ راحیلہ شدت سے رونے کے بعد بہت دیر سے ایک ہی پوز میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ پچھلی 2 راتیں مشکل سے گزری تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ پائی تھی۔ اس کا نازک بدن ندیم کے دیے ہوئے زخموں سے چور تھا، پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا جبکہ ندیم ٹور پر جا چکا تھا۔ دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور ہونٹ بیچتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی اور وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ بیڈ روم میں جا کر اس نے ایک بیگ نکالا اور کچھ جوڑے تہہ کر کے اس میں رکھنے لگی۔ واش روم میں گئی، منہ پر چھپاکے مارے اور تولیے سے چہرہ خشک کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ کپڑے بدل کر بیڈ کے کنارے پر آ بیٹھی اور سائڈ پہ پڑی ٹیبل کی دراز سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈھونڈنے کے بعد وہ اس کے ہاتھ لگی تھی۔ یہ وہ پڑیا تھی جو اسے کاشف نے دی تھی۔ وہ اپنے حالات سے فرار کی تلاش میں تھی۔ اسے ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس بھرا اور پڑیا سے تھوڑا سا نشا اور سفوف گلاس میں ڈال کر گھولنے لگی۔ اچھی طرح گھولنے کے بعد اس نے ایک لمبی سانس لی اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد اس کے دماغ پہ دھند سی چھانے لگی تھی۔ اسے اپنا وجود ہلکا پھلکا ہواؤں میں تیرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ وہیں بستر پر ڈھہ سی گئی، پھر اس کے حواس قدرے فعال ہونا شروع ہوئے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی خود سے بے خبر بستر پر پڑی رہی تھی۔ وہ چت لیٹے نظروں سے چھت کو دیکھے گئی، پھر مزمل انداز میں اٹھ کر بیٹھ کر جھک کر پیروں میں جوتے پہنے اور پاس ہی پڑا بیگ اٹھا کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ بدن پہ ایک سرور سی کیفیت چھائی ہوئی تھی، نشے کی حدت سے گال تمتما رہے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آ گئی اور لان عبور کرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے بیگ کندھے سے لٹکا رکھا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ ڈگمگاتے قدموں سے گلی میں آگے بڑھنے لگی۔ وہاں سے کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ان کے قریب سے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھ آئی۔ امینہ خالہ کے گھر کے سامنے آ کر وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ لڑزتا ہوا ہاتھ بڑھا کر گھنٹی کے بٹن پہ رکھا، اس کا ذہن نشے سے مغلوب ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور کاشف کا چہرہ نظر آیا۔ راحیلہ نے بغور اس کو دیکھا اور آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ راحیلہ بنا کچھ بولے اندر کی جانب آئی اور لان عبور کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ گھومتے سر کے ساتھ اس نے سیڑھیاں چڑھیں اور لاؤنج میں آگے جہاں اس کے خیال میں امینہ خالہ کو تو ہونا چاہیے تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ صوفے کے قریب آتے ہوئے اس نے پلٹ کر کاشف کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ خالہ کہاں ہیں؟ نہیں ہیں گھر پہ، اس نے بے نیازی بظاہر بے پرواہی سے کہا مگر اس کی نظریں راحیلہ کے وجود پر گڑی ہوئی تھیں۔ کہاں گئی ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا اور لاؤنج کے دروازے کے اندر صوفے کے پاس کھڑی تھی اور بیگ ابھی تک اس کے کندھے سے لٹک رہا تھا۔ اس کا چہرہ تپ رہا تھا اور ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اسے الفاظ کی ادائیگی میں مشکل ہو رہی تھی۔ شاید اس نے ڈرگس کی کچھ زیادہ ڈوز لے لی تھی۔ مارکیٹ تک گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی، تم بیٹھو، کاشف نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی کیفیت کو بھانپ گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ راحیلہ پھیکا سے مسکرائی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ وہ بولی۔ تو ہی تم ٹھیک نہیں ہو، تم بیٹھو صوفے پہ۔ وہ قریب آیا اور بیگ اسی ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر صوفے کی طرف لے گیا۔ بیٹھو یہاں۔
راحلہ خاموشی سے بیٹھ گئی، نشے نے اس کی قوت گرا دی، کمزور کر دی تھی۔ وہ اس کی باتوں پہ عمل کر رہی تھی۔ اس نے صفحے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی، اس پہ نکات سی طاری ہونے لگی، اس کا دل کر رہا تھا وہیں سو جائے۔ کاشف اسے قریب صوفے پر بیٹھا، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، جسم پہ غنودگی کا غلبہ تھا، بدن سے جیسے جان نچڑ گئی تھی۔ پانی دو تمہیں، اس نے کہا اور قریب پڑے ٹیبل سے گلاس بھرا، ایک بازو راحلہ کے کندھوں پر رکھ کر اسے سہارا دے کر سیدھا کیا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ راحلہ نے چند گھونٹ حلق سے اتارے تھے، کاشف نے گلاس واپس سے ٹیبل پر رکھ دیا اور اسے قریب بیٹھا تھا۔ ان کا بدن آپس میں مکس ہو رہا تھا۔ راحلہ نے اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹانا چاہا مگر اس میں اتنی سخت نہیں تھی۔ ذہن خوابیدہ تھا مگر وہ کاشف کی حرکتوں کو سمجھ پا رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا جا رہا تھا، وہ بے چین ہونے لگی تھی، عجیب سی بے بسی تھی۔ کاشف مجھے گھر چھوڑاؤ، اس نے رک رک کر مشکل کہا۔ چھوڑاؤں گا کیا، جلدی ہے، اس نے کہا اور راحلہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ بری طرح بے قابو ہو رہا تھا، راحلہ مزاحمت کے قابل نہیں تھی، اس کی خاموشی کو شاید کاشف نے رضامندگی سمجھ رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ لپٹا رہا تھا۔ وہ اس کے گریبان کے کھلے حصے پر اپنے ہونٹ رکھنے لگا، راحلہ کی آنکھیں بھر آنے لگیں۔ اسی لمحے گھنٹی کی آواز آئی، کاشف چونکا، وہ اسے چھوڑ کر باہر کی طرف لپکا۔ باہر سے اسے امینہ خالہ کی آواز آئی تھی، وہ صوفے پر ڈہ سی گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد وہ قدرے سنبھلی، امینہ خالہ اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ کاشف کہیں فرار ہو چکا تھا، وہ ان سے باتیں کرنے لگی، پھر اس نے انہیں بتایا وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور امی ابو کے گھر جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ صدف نے ڈنر کر لیا تھا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں بجلی کی ہیٹر کی خوشگوار حدت پھیلی ہوئی تھی۔ 10 بجے میں کچھ دیر باقی تھی، وہ ندیم کے بارے میں سوچنے لگی، اس کی ریڑھ کی ہڈی سے سنسناہٹ سے ابھر کر پورے بدن میں پھیلی تھی۔ پھر اسے ندیم کی بیوی کا خیال آیا، شاید ندیم نے اس سے غلط بیانی کی تھی، مگر جھوٹ کیوں بولے گا، اس نے سوچا، خیر پوچھ لوں گی، ہو سکتا ہے وہ لڑکی جس سے ملی تھی جو کافی ابتر حالت میں تھی وہ اس کی بیوی ہی نہ ہو، کوئی اور ہو۔ اس نے سوچا 10 بجے سے کچھ پہلے ہی دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، ندیم اندر آیا۔ صدف نے باہر دیکھا، سبھی کمروں کے دروازے بند تھے، سردیوں کی راتوں میں باہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اسے اندر آتے ہوئے دیکھ لے جانے کا امکان کم تھا۔ دروازہ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ ندیم نے اسے بازوؤں میں بھر لیا اور اس کا بھرا بھرا سانچے میں ڈھلا جوان بدن اس کے چوڑے سینے سے مس ہونے لگا۔ صدف نے بے قرار ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور اس کی سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگی تھی۔ بہت دور رہ لیے ہم، آج ساری دوریاں ختم کر دوں گا اس کمرے میں، اس بیڈ پہ۔ صدف کو عشق کی سرگوشی سنائی دی تھی اور اسے بازو میں لے کے بھینچ رہا تھا۔ ندیم نے اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کر کے اپنے ہونٹ اس کے نرم رسیلے ہونٹ پہ رکھ دیے اور نرمی سے چومنے لگا۔ صدف کی سانسیں رکنے سی لگی تھی، وہ بے خود ہو رہی تھی اور اسے بے تحاشا چوم رہا تھا۔ ندیم نیچے کو جھکا اور اس کے کھلوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو اوپر اٹھا لیا اور اس کا چہرہ ندیم سے اوپر ہو گیا تھا۔ ندیم اسے یوں ہی پکڑے ہوئے گردن پہ چومنے لگا اور وہ لرزنے لگی تھی، اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ ندیم نے اپنا چہرہ صدف کی نرم چھاتیوں میں دھسا لیا اور اسے یوں ہی جا کر بیڈ پر بٹھا دیا اور سیدھا کر کے بیڈ پہ لٹانے لگا۔ نہیں ندیم، وہ بے تحاشا سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ٹھٹکا۔ آپ شادی شدہ ہو تو کیا ہوا، میں پسند کرتا ہوں تمہیں، پر آپ کی بیوی ہے۔ وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی، اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس لٹانا چاہا مگر ناکام رہا، وہ کئی ہفتوں سے مہکے گئی ہوئی ہے یار، نہیں بنتی اس سے میری، ندیم نے کہا تو صدف نے اسے بے یقینی سے دیکھا، وہ اس کے منہ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ میں پرسوں آئی تھی آپ کے گھر، اس نے ہولے سے کہا۔ کس وقت؟ وہ قدرے بھوکلا گیا تھا، صبح کو آپ نہیں تھے، دروازہ آپ کی وائف نے کھولا تھا، تب تو وہ تھی گھر پہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ گھر گئی ہے کئی ہفتوں سے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ندیم نے ڈٹائی سے کہا۔ وہ قدرے جھنجھلایا ہوا تھا اور اسے قریب آنا چاہتا تھا۔ مجھے پڑتا ہے فرق، آپ جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، وہ کڑی پڑا دوپٹہ لیتے ہوئے بولی، آپ کو مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے نہیں پسند۔ اچھا سوری، اب یہاں آؤ، ندیم نے اسے بازو سے پکڑا مگر اس نے خود کو چھڑا لیا۔ نہیں آپ ابھی جاؤ یہاں سے، صدف نے اسے دور کرتے ہوئے کہا۔ صدف تم، ندیم نے کچھ کہنا چاہا مگر صدف نے اس کی بات کاٹ دی۔ ندیم ابھی جائیں پلیز، مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ چند لمحے سے ہونٹ پیچھے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ وہاں قیام کے باقی دن بھی ان کے بیچ زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، وہ کئی بار صدف کے پاس آ جاتا مگر وہ ہوں ہاں کر کے جواب دے دیتی رہی۔